مسائل پر بڑی اچھی گفتگو کر رہے تھے میرے بھائیوں، بزرگوں، اور آج کے اس پروگرام میں تشریف فرما ہماری مائیں اور بہنیں، یہ پھولو پلان کی سرزمین ہے جہاں یہ پروگرام نئی نسلوں کے لیے پہلا پروگرام لگ رہا ہے، اور آج کا یہ عظیم الشان پروگرام اور آج کا یہ خوبصورت پروگرام برادرم جناب محمد فرقان مصری صاحب اور ان کے اہل خانہ کی طرف سے بڑا خوبصورت انداز میں منعقد ہو رہا ہے۔ یہ ان کی نیک نیتی ہے، یہ ان کی دین سے محبت ہے، اور سننے سنانے کے لیے موقع فراہم کرنے کا ان کا ذوق اور شوق ہے۔ ایک مستری جب اتنا خوبصورت پروگرام کر سکتا ہے، اتنا عظیم الشان اجلاس منعقد کر سکتا ہے، اور علاقے کے چیدہ علماء کے علاوہ سرزمین بنارس سے علم و آگہی کے شہر سے اور طوفان نوح کے بعد آباد ہونے والے شہر سے اپنے یہاں مقرر کو مدعو کر سکتا ہے۔ تو جن کو اللہ تعالیٰ نے بڑی دولتیں عطا فرمائی ہیں، اللہ تعالیٰ نے جن کو ثروتوں سے نوازا ہے اور بہت ساری پونجی سے نوازا ہے، تو وہ کار خیر میں کس قدر حصہ لے سکتے ہیں۔ ان کے دادا محترم جناب قربان صاحب جو انتقال کر چکے، اللہ تعالیٰ ان کی بخشش فرمائے، اللہ تعالیٰ ان کے قبر کو نور سے بھر دے۔ انہوں نے بھی، میں ان کو پہچانتا تھا اور ہم لوگوں کی ملاقات ہے، بہت زیادہ زمانہ نہیں گزرا ہے ان کے انتقال پر۔ انہوں نے اس سرزمین میں اس سے پہلے 2 شاندار اجلاس منعقد کیے تھے۔ پہلا ان کا اجلاس تھا جس میں انہوں نے علامہ عصر مفسر قرآن حضرت علامہ عبد القیوم رحمانی بصری رحمت اللہ علیہ کو مدعو کیا تھا۔ اور آپ لوگوں کے علم کے لیے بتا دو کہ یہ وہ شخصیت ہے، یعنی مفسر قرآن مولانا عبد القیوم رحمانی رحمت اللہ علیہ، جنہوں نے اس علاقے میں 1 سال نہیں، 2 سال نہیں، 10 سال نہیں، 30 سال نہیں، 40 نہیں، 50 سے زیادہ سالوں تک اس علاقے میں انہوں نے تقریر کی، اور بلانے کے لیے ایک پوسٹ کارڈ لکھ دیا جاتا تھا، اور ہمارے یہ بزرگان دین اترتے تھے۔ ایک مرتبہ کا واقعہ ہے، مولانا محمد شعبان چترویدی رحمت اللہ علیہ گھگر جوڑی یا اسی علاقے میں کوئی پروگرام تھا، نام بھول رہا ہوں گاؤں کا، وہ کٹک جوڑی میں پروگرام تھا، وہ بدھوپور آئے، کسی کو پہچانتے نہیں تھے، لینے کے لیے جو گئے وہ بھی نہیں پہچانتے تھے۔ ٹرین سے اترنے کے بعد وہ ایک لفظ بولتے چلے جا رہے تھے، ٹٹکا جوڑی، ٹٹکا جوڑی، ٹٹکا جوڑی۔ بیل گاڑی لے کر کے گئے تھے، جو نوجوان کہا لگتا ہے کہ یہ مولوی صاحب کو کہے ٹٹکا جوڑی گڑبڑا ہوگی، ٹٹک جوڑی کہے، تو یہ زمانہ تھا۔ اور مولانا خطیب اسلام، خطیب ہند مولانا عبداللہ ٹھنڈا نگری رحمانی رحمت اللہ علیہ کو ایک مرتبہ جب اس علاقے میں لایا گیا، 10 سے زیادہ مرتبہ اس علاقے میں تشریف لائے ہیں، انہوں نے ایک مقالہ مضمون بضابطہ لکھا ہے۔ تو یہ رامپور کی ندی بندھی نہیں تھی، تو وہاں سے ان کو پیدل بلدہا تک لایا گیا، اور یہ لڑکے جو آج جلسہ سننے کے لیے آئے ہیں درجنوں کی تعداد میں گئے تھے اور نعرہ لگاتے ہوئے لا رہے تھے، انقلاب زندہ باد، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، یہ نعرہ لگاتے ہوئے ان کو لایا گیا تھا۔ تو انہوں نے، یعنی ہمارے مرحوم جناب قربان صاحب نے ایک مرتبہ مفسر قرآن مولانا عبد القیوم رحمانی رحمت اللہ علیہ کا جلسہ منعقد کیا تھا، اور دوسری مرتبہ انہوں نے ایک اور جلسہ منعقد کیا تھا جس میں انہوں نے مولانا عبد المتین منظر ہے، جن کی شاندار رسول رحمت کی زندگی پر کتاب ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات پر کتاب ہے، ان کو انہوں نے مدعو کیا تھا۔ اور آج ان کا پوتا اور انہی کے نام کا وزن ادھر قربان اور ادھر فرقان، اللہ تبارک و تعالیٰ قربان اللہ کی راہ میں قربانی پیش کرنے والا، اور فرقان حق اور باطل کے درمیان تفریق کرنے والا اور حق کو حق بتانے والا
गुमराही को गुमराही बताने वाला, अगर खुद ना बता सके, खुद ना तकरीर कर सके, लेकिन आज उन्होंने ये प्रोग्राम रचा करके अपने इस तफरीक करने का बय्यन और वाज़ेह सबूत पेश कर दिया है। मेरे भाइयों, टाइम बहुत ज्यादा हो चुका है और हमारे मेहमान मुकर्रम का टाइम हुआ चाहता है, इसलिए मैं अब उनको पेश करना चाहता हूँ। जैसा कि मैंने बताया कि हमारे मेहमान मुकर्रम का ताल्लुक ऐसे शहर से है, शहर बनारस से है, जो उलूम व फुनून का शहर है, जो अदियान व मज़ाहिब का शहर है, जो स्कूल कॉलेजेस का शहर है, जो मदारिस व जामियात का शहर है, जो यूनिवर्सिटियों का शहर है, और जो ऐसा शहर है जो गंगा के किनारे चांद की शक्ल में, हिलाल की शक्ल में वाक़ई है। और सबसे बड़ी बात यह कि जब अल्लाह तबारक व तआला ने नूह अलैहिस्सलाम को पैगंबर बना करके दुनिया में भेजा, और जब उनकी कौम पर अज़ाब आया, तो अज़ाब आने के बाद जब जमीन खुश्क हुई, तो पहला शहर जो आबाद हुआ और अव्वल जो शहर आबाद हुआ, उनमें शहर बनारस भी है। और ये बनारस वो शहर है जिसे एक तारीख वाबिस्ता है। मुफस्सिर, मुहद्दिस, मुहक्किक, मुअर्रिख और ऊंचे ऊंचे पाए के उलमा वहां गुजरे हैं। और खास तौर से अल्लामा अबुल कासिम सैयद बनारसी रहमतुल्लाह अलैह कि जब उमर करीम पचनवी ने रसूल रहमत के खिलाफ ज़बान दराज की, तो हर दिन एक किताब लिखी, 15 दिन में एक किताब लिखी, यहाँ तक कि उनको खामोश कर दिया। और यही वो अल्लामा अबुल कासिम सैयद बनारसी है कि उन्होंने 14 साल की उम्र में, 15 साल की उम्र में, 16 साल की उम्र में उन्होंने बुखारी का दर्स देना शुरू किया। एक आदमी तलबे इल्म के, एक आदमी ज़ियारत के लिए सरज़मीन बनारस पहुंचा, और उन्होंने सोचा कि इतना बड़ा अल्लामा, इतने बड़े फक्काह, इतने बड़े मुहद्दिस, इतने बड़े मुअक्किक, इतने बड़े मुहद्दिस, उनसे जाकर के कुछ पढ़ना है। बनारस स्टेशन पर उतरे, बहुत पुराना स्टेशन है, वहां उतरे और देखा कि भाई किससे पूछा जाए। अल्लामा अबुल कासिम सैयद बनारसी का पता, एक लड़का नजर आया, पाजामा कुर्ता में, दाढ़ी नहीं थी। कहा बाबू सुनो, मुझे अल्लामा अबुल कासिम सैयद बनारसी से मिलना है। उन्होंने कहा कि वो मैं ही हूं। उसने बंगाल के थे, दाढ़ी लंबी थी और जिस्म तवाना और तंदुरुस्त था। उन्होंने यकीन नहीं किया, इतना बड़ा आलिम जिनका शोहरा पूरे हिंदुस्तान में है, और एक ये कम उम्र का है, जिस शहर में, उन्होंने कहा जिस शहर में, जिस सरजमीन में हम जैसे बुजुर्गों के साथ मजाक करता हो, एक लड़का मजाक करता हो, एक छोटा सा बच्चा मजाक करता हो, वहां मुझे इल्म हासिल नहीं करना है। और वहां से लौट गए। वो इनकलाबी शहर है जहां जामिया सलफिया मरकज़ी दारुल बनारस कायम है। वहीं से हमारे एक ऐसे मेहमान तशरीफ फरमा है कि जब आप देखेंगे तो आप भी वही सोचेंगे कि ये नौजवान इतना बड़ा मुकर्रम, जिनका शोहरा मशरिक में है, जिनकी शोहरत मगरिब में है, जिनकी पहचान है कश्मीर से कन्याकुमारी तक और पंजाब से लेकर के बंगाल की खाड़ी तक, जिनका चर्चा कर्नाटक में, जिनका चर्चा तमिलनाडु में, और हर जगह जिनका चर्चा हो, और उनकी उम्र ये है। मैं अपने हदील अजीज मुकर्रम और आपके हदील अजीज मुकर्रम हाजिर नौजवान फजीलतुल शेख हजरत मौलाना अब्दुल गफ्फार सलफी हफिज़हुल्लाह उस्ताद हदीस मदरसा हिया सुन्नह बरेली बनारस को दावत माइक दे रहा हूँ। आप तमाम भाइयों से दरख्वास्त करता हूँ कि जगह लेकर के बैठ जाएं, जहां जिनको जगह मिले वहां बैठ जाएं। इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ आपका वलवला अंगेज और शोला बयां खिताब होगा, आप उनका खिताब सुने, और इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ उनके बाद उन्हीं की तरह शोला बयानी वाले चंद और मुकर्रिरीन को आपके सामने पेश किया जाएगा। अब बिना किसी ताख़ीर के मेहमान मुकर्रम हज़रत मौलाना फज़ीलतुल शेख अब्दुल गफ्फार सलफी हफिज़हुल्लाह माइक पर आप तशरीफ लाएं और अपना खिताब पेश करवाएं। बहुत बहुत शुक्रिया। आप तमाम हज़रात का जगह लेकर के बैठ जाइए और मेहमान मुकर्रम का खिताब।
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون صدر محترم علماء کرام محترم بزرگوں نوجوان ساتھیوں پردہ نشین ماں اور بہنوں پیارے بچوں قرآن کریم کی دو آیتیں میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہیں خطبہ مسنونہ کے بعد سورہ آل عمران کی آیت نمبر 102 اور 103 اس سے پہلے کہ میں اپنی بات آگے بڑھاؤں آئیے پہلے ان دونوں آیتوں کو سمجھ لیتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ اے ایمان والو اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو جو مسلمان ہو جو نبی کا کلمہ پڑھتے ہو اتقوا اللہ اللہ سے ڈرو کیسا ڈرو
इत्तकुल्लाह हक़्क़ तुक़ातिह, अल्लाह से वैसा डरो जैसा उससे डरने का हक है। अल्लाह से तुम वैसा डरो जैसा डरने का हक है। अब क्या मतलब हुआ इसका? चलो अपने नबी से सवाल कर लेते हैं। आए अल्लाह के नबी, अल्लाह से डरने का मतलब तो हम जानते हैं, मगर अल्लाह से वैसा डरना जैसे डरने का हक है, इसका क्या मतलब है? अल्लाह के प्यारे नबी अपने एक सहाबी को नसीहत करते हुए फरमाते हैं, इत्तक़िल्लाह हैथुमा कुंता, तुम जहां भी रहो वहां अल्लाह से डरो। तुम मस्जिद में नमाज पढ़ने के लिए गए हो, तुम मस्जिद के अंदर भी अल्लाह से डरो। तुम बाजार में मार्केट में कारोबार कर रहे हो, बिजनेस कर रहे हो, तुम बाजार में भी अल्लाह से डरो। तुम शादी कर रहे हो, तुम लेन देन कर रहे हो, तुम रिश्ता नाता कर रहे हो, तुम दुनिया का कोई काम कर रहे हो, इत्तकुल्लाह हक़्क़ तुक़ातिह, तुम अल्लाह से डरते रहो जैसा अल्लाह से डरने का हक है। और इसीलिए इस आयत की तफसीर में हजरत अब्दुल्लाह बिन मसऊद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने बड़ी प्यारी बात कही। अब्दुल्लाह बिन मसऊद कहते हैं, अल्लाह से वैसे डरना जैसे डरने का हक है, इसका मतलब यह है कि अल्लाह ताला की ऐसी फरमाबरदारी की जाए कि उसकी नाफरमानी न की जाए। अल्लाह को इतना याद किया जाए, अल्लाह का इतना जिक्र किया जाए कि कभी अल्लाह को फरामोश न किया जाए, कभी अल्लाह को भूला न जाए। और अल्लाह का ऐसा शुक्र अदा किया जाए कि फला युकफर, अल्लाह ताला की कभी कोई नाशुक्री न की जाए। अल्लाह की ऐसी इताअत करना कि उसकी नाफरमानी न हो, और अल्लाह को इतना याद करना कि उसको कभी आदमी भूले ना, और अल्लाह का ऐसा शुक्र करना कि उसकी कभी नाशुक्री न करे। ये मतलब है इसका कि अल्लाह से डरो जैसा तुम्हें डरने का हक है। वला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून, और तुम्हें मौत न आए मगर इस्लाम की हालत में। तुम जब दुनिया से जाओ तो ईमान की हालत में दुनिया से जाओ। कहीं ऐसा ना हो जिंदगी भर तो तुम तौहीद पढ़ो, जिंदगी भर तो तुम ईमान पढ़ो, और जब दुनिया से जाने का टाइम आया, जब मौत का टाइम आया, तो तुम शिर्क करके दुनिया से जा रहे हो, तुम कुफ्र करके दुनिया से जा रहे हो। इसीलिए अल्लाह के नबी ने मरने वाले के करीब हमें हुक्म दिया कि मरने वाले को बार बार तलकीन की जाए, बार बार मरने वाले के सामने ला इलाहा इल्लल्लाह कहा जाए, ताकि मरने वाला जब दुनिया से जाए तो ला इलाहा इल्लल्लाह के ऊपर दुनिया से जाए, वो तौहीद के ऊपर दुनिया से जाए। इसलिए कि मेरे भाइयों, इंसान जिस हाल में दुनिया से मरेगा, उसी हाल में कल क़यामत के दिन उठाया जाएगा। मोबाइल पर नंगी तस्वीर देखने वाले नौजवानों, गैर महरम लड़कियों से बात करने वाले नौजवानों, शराब के नशे में धुत रहने वाले नौजवानों, अपने सगे भाई से रिश्ता काटने वाले मेरे भाइयों, अपने बाप से जिंदगी बर्बाद न करने वाले मेरे भाइयों, अपने रिश्तेदार से रिश्ता तोड़ने वाले मेरे भाइयों, कभी आपने अल्लाह के रसूल की वो हदीस सुनी है कि नहीं सुनी है? आपने फरमाया, इन्नल अब्दा युबासु अला मा काना यमूतु अलैहि, कल क़यामत के दिन बंदा जिस हाल में मरा होगा, जिस हाल में बंदे को मौत आनी होगी, उसी हाल में कल क़यामत के दिन बंदे को उठाया जाएगा। कोई मोबाइल देख रहा है, नंगी तस्वीरें देख रहा है, ब्लू फिल्में देख रहा है, और अल्लाह न करे उसी हाल में उसको मौत आ गई, उसी हाल में उसकी रूह उसके बदन से चली गई। और हो सकता है, अभी आज फेसबुक पर मैंने एक वीडियो देखा, क्रिकेट मैच हो रहा है, बैट्समैन बैटिंग कर रहा है, बॉलर बॉलिंग कर रहा है, और जो बैट्समैन के मुखालिफ सिमत में जो दूसरा खिलाड़ी है, वो अपनी जगह खड़ा अचानक गिरता है और ऑन द स्पॉट उसका इंतकाल होता है। मेरे प्यारे भाइयों, जब हम ये नहीं जानते कि हमें मौत कब आएगी, किस हाल में आएगी, क्या करते
इन राबता युबासु अला मा कान यमूतु अलैहि, बंदा उसी हाल में अल्लाह के यहाँ उठाया जाएगा जिस हाल में दुनिया से गया होगा। कोई हज करने गया, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक कहते हुए उसको मौत आ गई, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक कहते हुए उसको मौत आ गई। अल्लाह के नबी के सामने एक हाजी को लाया गया, वो हाजी हज करने जा रहा था, वो एहराम की हालत में था, वो अपनी सवारी से गिरता है और इंतकाल हो जाता है। अल्लाह के नबी सहाबा से कहते हैं इसको गुस्ल देने की जरूरत नहीं है, इसको कोई और कपड़ा कफनाने की जरूरत नहीं है, इसको इसी हाल में तुम दफन कर दो। फइन्नहु युबासु यौमल क़ियामति मुलब्बियन, ये दुनिया में लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक कहते हुए मरा है, ये हज करते हुए मरा है, ये लब्बैक की आवाज पुकारते हुए मरा है। कल क़यामत के दिन ये इसी हाल में उठाया जाएगा। मेरे प्यारे साथियों, नमाज पढ़ते हुए मौत आएगी तो कल क़यामत के दिन नमाज पढ़ते हुए उठाए जाएंगे, मोबाइल देखते हुए मौत आएगी तो कल क़यामत के दिन मोबाइल देखते हुए उठाए जाएंगे। वला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून, मुसलमानों तुम याद रखो तुम्हें मौत न आए मगर इस्लाम की हालत में, तुम मरते दम तक अपने इस्लाम की हिफाजत करते रहना, तुम आखिरी सांस तक अपनी तौहीद की हिफाजत करते रहना। अब उसके बाद अगली आयत देखिए, सूरह आल इमरान की आयत नंबर 103, वातसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीआ, तुम अल्लाह की रस्सी को मिलकर के थाम लो। गौर कीजिएगा, रस्सी तो आप सब जानते ही हैं, यहां अल्लाह ने रस्सी क्यों कहा, इसके पीछे भी लॉजिक है। रस्सी का दो सिरा होता है, अल्लाह की रस्सी को थामने का मतलब यह है कि तुम उस चीज के ऊपर अमल करो जो अल्लाह की तरफ से नाज़िल की गई है। रस्सी का एक सिरा आसमान की तरफ है, रस्सी का एक सिरा अल्लाह तबारक व तआला की तरफ है और एक सिरा तुम्हारी तरफ है। वातसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीआ, तुम अल्लाह की रस्सी को यानी कुरान और हदीस को मिल करके थाम लो। अल्लाह ने ये नहीं कहा थाम लो, अल्लाह ने कहा जमीआ मिलकर के थाम लो। वला तफर्रकू, और तुम फिरकों में न बटो, तुम गिरोहों में न बटो, तुम गुटों में न बटो, तुम जमातों में न बटो, तुम आपस में फूट न डालो। बड़ी खुशी की बात है, ये पूरा बेल्ट देवघर का, मधुपुर का, गिरिडीह का, जामताड़ा का ये पूरा बेल्ट जब मैं देखता हूँ दिल बाग बाग हो जाता है। चलो सब अपने सलफी भाई लोग हैं, चलो सब अपने अहले हदीस भाई लोग हैं, चलो सब कुरान और हदीस पर चलने वाले लोग हैं, मगर जब गांव गांव में जाओ पता लगता है भाई का भाई से 36 का आंकड़ा है, पड़ोसी का पड़ोसी से 36 का आंकड़ा है। एक मुसलमान दूसरे मुसलमान का दुश्मन बना हुआ है। पुलिस स्टेशन पर एक मुसलमान दूसरे मुसलमान के खिलाफ जाकर के शिकायतें करता है। आज पुलिस थानों में एक मुसलमान दूसरे मुसलमान के खिलाफ जाकर के दलाली करता है। मेरे प्यारे भाइयों, ये कुरान की आयत में वहां पर नहीं होगी। वातसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीआ, तुम अल्लाह की रस्सी को मिल करके थाम लो। वला तफर्रकू, तुम फिरकों में न बटो। जब तुम एक नबी को मानने वाले हो, जब तुम एक रसूल का कलमा पढ़ने वाले लोग हो, तुम सब के सब मुसलमान हो, तुम सबके सब ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ने वाले हो, तो तुम्हारे बीच में ये दुश्मनियां क्यों है, तुम्हारे बीच में ये बंटवारे क्यों है, तुम्हारे बीच में इस्लामी भाईचारा क्यों नहीं है, तुम एक दूसरे को भाई क्यों नहीं समझते। अरे यहां तो आदमी अपने सगे भाई को भाई नहीं समझता। सगे भाई के साथ मुकदमे चल रहे हैं, सगे भाई की जमीन हड़पने के लिए इंसान तैयार बैठा। या कुरान क्या कहता है, अपने मुसलमान भाई को भाई समझो। वातसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीआ, तुम अल्लाह की रस्सी को मिलकर के थाम लो। वला तफर्रकू, और तुम फिरकों में न बटो। वज़कुरू निअमतल्लाहि अलैकुम इज़ कुंतुम आदा, और याद करो इस्लाम के आने के पहले तुम एक दूसरे के दुश्मन थे। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के आने के पहले तुम एक दूसरे के खून के प्यासे थे, एक दूसरे के जानी दुश्मन थे। फ़अल्लफ़ बैन क़ुलूबिकुम, अल्लाह ने अपने नबी को भेजकर तुम्हारे दिल में एक दूसरे की मोहब्बत डाल दी। फ़अस्बहतुम बिनिअमतिही इख़वाना, और तुम अल्लाह की नेमत से, अल्लाह के एहसान से तुम भाई भाई बन गए।
اسلام نے ہمارے اور دوسرے مسلمانوں کے بیچ میں محبت ہے، اور اس محبت کا نمونہ اگر دیکھنا ہے ذرا 1400 سال پہلے نبی کے صحابہ کا سماج دیکھو، ذرا ان کی سوسائٹی دیکھو، ذرا ان کا سماج دیکھو۔ مکہ کے مہاجر جب ہجرت کر کے مدینہ پہنچے، اپنا گھر بار وطن چھوڑ کر کے وہ مدینہ پہنچے، مدینہ کے انصاریوں نے اپنے دل کے دروازے ان کے لیے کھول دیے، اپنے گھر کے دروازے ان کے لیے کھول دیے، یہاں تک کہہ دیا میری زمین ہے، میرا باغ ہے، میری دولت ہے، میری جائیداد ہے، آؤ بٹوارا کر لیتے ہیں، آدھا تم لے لو آدھا میں لے لیتا ہوں۔ یہاں تک کہہ دیا میری کھیتی ہے، محنت میں کروں گا، جوتائی میں کروں گا، کاشتکاری میں کروں گا، اور جو پیداوار ہوگی، جو پروفٹ ہوگا، آدھا تم لے لینا آدھا میں لے لیتا ہوں۔ یہاں تک کہہ دیا میری 2 بیویاں ہیں، میری 4 بیویاں ہیں، تم کنوارے ہو، تمہاری شادی نہیں ہے، تم کسی ایک بیوی کو پسند کر لو، میں طلاق دے دیتا ہوں، کوئی عدت گزارنے کے بعد تم سے نکاح کر لے۔ محبت اور بھائی چارے کی ایسی مثال پورے مانو اتہاس میں، پوری دنیا کی تاریخ میں کہیں اور نہیں ملتی ہے میرے پیارے ساتھ۔ اللہ کے نبی صحابہ کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، ایک صحابی آتے ہیں، اے اللہ کے نبی کئی دن سے بھوکا ہوں، اگر آپ کے پاس کچھ کھانے کی چیزوں تو کھلا دیجیے۔ اللہ کے نبی نے اپنے گھر میں پتہ لگوایا، جواب آیا لیس عندنا طعام، ہمارے پاس کھانے کو کوئی چیز نہیں ہے۔ او لوگو، او میری پیاری ماں اور بہنوں، آج آپ تو ذرا سی کسی چیز کی کمی ہو جائے تو آپ اپنے شوہر کی شکایت کرنے بیٹھ جاتی ہیں۔ یہاں نبی کی بیوی ہے، یہاں رسول کی بیوی ہے، اور کسی بیوی کے گھر میں کھانے کی کوئی چیز نہیں ہے۔ ساری بیویوں کے گھر سے جواب آیا لیس عندنا طعام، ہمارے پاس کھانے کو کوئی چیز نہیں ہے۔ اللہ کے نبی بے چین ہو گئے، میرا مہمان کیا بھوکا چلا جائے گا؟ آپ نے کھڑے ہو کر کے صحابہ سے فرمایا من یضیف ضیفی اللیلہ، آج کی رات کون میرے مہمان کو کھانا کھلائے گا؟ ایک انصاری صحابی کھڑے ہو گئے، اے اللہ کے نبی میں آپ کے مہمان کو کھانا کھلاؤں گا۔ ابھی انہوں نے گھر جا کے پتہ بھی نہیں کیا ہے کہ روٹی بچی ہے کہ نہیں بچی ہے، سالن بچا ہے کہ نہیں بچا ہے، گوشت بچا ہے کہ نہیں بچا ہے۔ انہوں نے بغیر پوچھے بغیر جانچے نبی کے سامنے اعلان کر دیا اے اللہ کے نبی میں آپ کے مہمان کو کھانا کھلاؤں گا۔ گھر آئے، بیوی سے کہا میں رسول کے مہمان کو لے کر کے آیا ہوں۔ بیوی کہنے لگی لیس عندنا الا قوت صبیاننا، آج ہمارے گھر میں تو کھانے کو کوئی کھانا نہیں ہے، تھوڑا سا کھانا ہے، وہ بچوں کو کھلانے کے لیے میں نے رکھا ہے، ہم تو میاں بیوی بھوکے رہیں گے، ہم نے تو بچوں کے کھانے بھر کا کھانا رکھا ہوا ہے۔ وہ لوگوں، انسان دنیا میں سب سے زیادہ اپنی اولاد سے پیار کرتا ہے، مگر یہ کیسا بھائی چارہ ہے، یہ کیسی محبت ہے کہ اولاد کی محبت کو بھی انہوں نے قربان کر دیا۔ کہنے لگے وہ میری بیوی 90 مصریان، تو بچوں کو بہلا دے، پھسلا دے، سلا دے، میں مہمان کو لے کر کے آتا ہوں۔ جب مہمان کھانے کے لیے بیٹھ جائے، کھانے کا برتن مہمان کے سامنے رکھ دینا اور میرے سامنے تو خالی پلیٹ رکھ دینا، اور جب کھانے کا ٹائم آ جائے تو چراغ کی بتی بجھا دینا، چراغ کی بتی بجھا دینا، میں خالی پیٹ رہوں گا اور مہمان یہ سمجھے گا کہ میں بھی کھانا کھا رہا ہوں، مہمان کا پیٹ بھر جائے گا، ہم دونوں میاں بیوی بھوکے رہ جائیں گے، کوئی بات نہیں، کم سے کم رسول کا مہمان تو پیٹ بھر کے کھانا کھا لے گا۔ صحابی نے ایسا ہی کیا، مہمان کو لے کر کے آئے، مہمان نے اندھیرے میں کھانا کھا لیا، مہمان تو یہ سمجھ رہا ہے کہ صحابی بھی کھانا کھا رہے ہیں، اور صحابی بیچارے اپنے سامنے خالی پلیٹ رکھ کر کے منہ چلا رہے ہیں۔ مہمان نے کھانا کھا لیا، مہمان کا پیٹ بھر گیا، صحابی بھوکے رہ گئے، صحابی کی بیوی بھوکی رہ گئی۔ جب صبح کو وہ صحابی نبی اکرم کے پاس پہنچے، اللہ کے نبی نے فرمایا اے میرے صحابی عجب اللہ من صنیعکما، اے میرے صحابی اللہ تعالیٰ تم دونوں میاں بیوی کے عمل پر اتنا خوش ہوا ہے، اتنا خوش ہوا ہے کہ اس نے قرآن کی آیت نازل کر دی ہے وَلَا يَجِدُونَ فِي صُدُورِهِمْ حَاجَةً مِّمَّا أُوتُوا وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ۔
میرے نبی کے صحابہ تو ایسے ہیں کہ وہ خود بھوکے رہ کر کے دوسروں کو کھانا کھلاتے ہیں۔ وہ لوگوں، بھائی چارہ تو اس کو کہتے ہیں، محبت تو اس کو کہتے ہیں، وہ محبت آج ہمارے سماج سے کیوں چلی گئی ہے؟ ذرا اپنے گریبانوں میں جھانک کر کے سوچو، وہ بھائی چارہ کہاں چلا گیا؟ کیوں ایک دوسرے کے لیے گڈھے کھود رہے ہو؟ کیوں ایک دوسرے کو پھنسانے کے چکر میں پڑے ہو؟ کیوں ایک دوسرے سے دشمنی پال کے بیٹھے ہو؟ کیا تم نے اللہ کے رسول کی وہ حدیث نہیں سنی ہے؟ لا یحل لمسلم ان یهجر اخاه فوق ثلاث۔ کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ 3 دن سے زیادہ 72 آورز 72 گھنٹے سے زیادہ اپنے مسلمان بھائی سے وہ رشتہ کاٹ لے، وہ رشتہ ناتا توڑ لے۔ 3 دن سے زیادہ کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں۔ ذرا اپنے دل پر بات رکھ کے بتاؤ، آج بھائی بھائی میں رشتہ ٹوٹا ہے کہ نہیں ٹوٹا ہے؟ آج چچا بھتیجے میں رشتہ ٹوٹا ہے کہ نہیں ٹوٹا ہے؟ آج باپ بیٹے میں رشتہ ٹوٹا ہے کہ نہیں ٹوٹا ہے؟ آج پڑوسی سے ناراض ہے کہ نہیں ہے؟ آج ہم نے تو ایسی بھی مثالیں دیکھی ہیں، ہم نے تو ایسے واقعات بھی دیکھے ہیں کہ بھائی اپنے بھائی سے ناراض ہے، بھائی اپنے بھائی سے باتیں نہیں کر رہا ہے، اور جب بھائی کے مرنے کا ٹائم آتا ہے تو اپنے بچوں کو وصیت کر کے جاتا ہے کہ میرے مرنے کے بعد بھی تم اپنے چچا سے رشتہ ناتا مت رکھنا، تم ان کی شادی میں نہ جانا، تم ان کے سکھ میں نہ جانا، تم ان کے دکھ میں نہ جانا۔ زندگی بھر ہم دشمنی پالتے ہیں اور مرنے کے ٹائم وصیت کر کے جاتے ہیں کہ دشمنی نسل در نسل چلتی ہے۔ میرے پیارے بھائیوں، صحابہ بھی تو ہمارے اور آپ کی طرح انسان تھے، کیا ان کے درمیان اختلاف نہیں ہوتا تھا؟ کیا ان کے درمیان شکوہ شکایت نہیں ہوتی تھی؟ ہوتا تھا، مگر وہ لوگ اسلامی بھائی چارہ کو ہمیشہ سب سے اوپر رکھتے تھے۔ آئیے آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں۔ اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کون نہیں جانتا، آپ کے ایک بھانجے ہیں، آپ کی بڑی بہن کے بیٹے ہیں، ان کا نام ہے عبداللہ بن زبیر۔ خالہ بھانجے میں بڑا پیار ہے اور ہونا بھی چاہیے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ خالہ ماں کے برابر ہوتی ہے، خالہ کا بھانجے سے پردہ بھی نہیں ہے، خالہ تو ماں کے برابر ہوتی ہے۔ اما عائشہ اپنے بھانجے سے بہت پیار کرتی تھی، بہت محبت کرتی تھی۔ ایک مرتبہ خالہ اور بھانجے میں اختلاف ہو گیا۔ اما عائشہ نے کوئی زمین خریدی تھی یا کوئی سودا کیا تھا، عبداللہ بن زبیر کو وہ زمین یا وہ سودا پسند نہیں آیا۔ انہوں نے کہہ دیا کہ میں عائشہ کو، میں اپنی خالہ کو وہ زمین خریدنے نہیں دوں گا، میں وہ سودا کرنے نہیں دوں گا۔ یہ بات اما عائشہ کے کان تک پہنچ گئی۔ بھائی بھانجا جب بھی ہے بھانجا ہے، خالہ جب بھی ہے خالہ ہے۔ بڑے غور سے سننا، اما عائشہ کے کان میں یہ جملہ پہنچ گیا، بخاری کے الفاظ ہیں کہ میرے بھانجے نے میرے بارے میں ایسا ایسا کہا ہے۔ اما عائشہ نے فرمایا واللہ لا اکلمہ ابدا، آج کے بعد میں اللہ کی قسم کھا کر کے کہتی ہوں میں عبداللہ بن زبیر سے کبھی بات نہیں کروں گی، میں اپنے بھانجے سے کبھی بات نہیں کروں گی۔ بھانجے کو آپ کیا بھانجا ہی بولتے ہیں نا، یہ بھگنا بولتے ہیں، بھگنا بولتے ہیں، بھگنا ہی سمجھ لیجیے۔ میں آج کے بعد اپنے بھانجے سے، اپنے بھگنے سے بات نہیں کروں گی۔ اما عائشہ نے قسم کھا کر کی۔ بخاری کے الفاظ ہے، کچھ ٹائم گزرا، عبداللہ بن زبیر کو احساس ہوا کہ مجھے ایسا نہیں بولنا چاہیے تھا، اپنی خالہ کے بارے میں مجھے ایسا جملہ نہیں بولنا چاہیے تھا۔ عبداللہ بن زبیر نے کوشش کی کہ میری خالہ مان جائے، میری خالہ مجھ سے بات کرنا شروع کر دے، مگر خالہ جان تو قسم کھا کر کے بیٹھی ہیں، خالہ معاف کرنے کو تیار نہیں ہے۔ اب میرے بھائیوں، بڑے پوائنٹ کی بات آپ کو بتانے جا رہا ہوں۔ اگر آپ کا کسی سے جھگڑا ہو جائے اور سامنے والا آپ کی بات نہ مان رہا ہو تو آپ سورس لگائیے، آپ کسی ایسے آدمی کو بیچ میں لائیے جس کی بات وہ نہ کاٹے، جس کی بات کو سامنے والا اہمیت دیتا ہو، مہتو دیتا ہو۔
حضرت عبداللہ بن زبیر نے سوچا میں کس کو بیچ میں لاؤں. انہوں نے دو صحابی کو پکڑا. ایک صحابی کا نام تھا محمد ابن مسلمہ اور دوسرے صحابی کا نام تھا مسور ابن مخرمہ. یہ کون سے دو صحابی تھے؟ یہ دو صحابی اس رشتے اس خاندان سے تعلق رکھتے تھے جو اللہ کے نبی کے نانحالی خاندان تھا. یعنی یہ لوگ رشتے میں اللہ کے نبی کے ماموں لگتے تھے. اب ظاہر ہے جو نبی کے ماموں ہیں اما عائشہ ان کو اہمیت دے گی. تو عبداللہ بن زبیر نے ان دو صحابی سے کہا کہ بھائی میری خالہ مجھ سے بہت ناراض ہیں, میری خالہ مجھ سے بات نہیں کر رہی ہیں, آپ لوگوں کو بس چل کر کے تھوڑا سا میرا ساتھ دیں. اب بخاری کی روایت میں پڑھ رہا ہوں. یہ تینوں لوگ اما عائشہ کے گھر پہنچے. دروازہ کھٹکھٹایا, سلام کیا, کہا کہ اے اما عائشہ کیا ہم اندر آ سکتے ہیں؟ اندر سے جواب آیا ٹھیک ہے آ جاؤ. پھر پوچھا اکلنا ندخل, کیا ہم سب اندر آ جائے؟ اما عائشہ کو پتا نہیں ہے کہ یہ دو لوگ نہیں بلکہ تین لوگ ہیں, ساتھ میں میرا بھانجا بھی ہے. اما عائشہ نے کہا ٹھیک ہے اندر چلے آؤ. جب یہ لوگ اندر گئے تو اندر ایک پردہ لگا ہوا تھا. پردے کے اس پار اما عائشہ بیٹھی ہوئی ہے اور پردے کے اس پار یہ تینوں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں. پتہ یہ چلا اما عائشہ ان کی ماں تھی, اللہ کے رسول کی تمام بیویاں ان کی ماں ہیں, مگر ان کو بھی پردے کی آڑ میں بات کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے. میرے پیارے بھائیوں, آج ہمارے گھروں میں پردے کا کوئی معاملہ نہیں ہے. آج محلے کے لڑکے ہمارے گھروں میں آتے ہیں, ہماری بیوی کو بھابھی کہہ کر کے بلاتے ہیں, ہماری بہن کو, ہماری ماں کو, ہماری بیوی کو محرم کی طرح ٹریٹ کرتے ہیں. ان کے ساتھ کوئی پردہ نہیں ہے. یقین جانو یہ طریقہ غلط ہے, یہ طریقہ بالکل غلط ہے. آپ کے بہن کہہ دینے سے کوئی آپ کی بہن نہیں ہو جاتی اور آپ کی چاچی کہہ دینے سے کوئی آپ کی چاچی نہیں ہو جاتی. جو غیر محرم ہے وہ غیر محرم ہے, اس سے آپ کو پردہ کرنا چاہیے. یہ کوئی طریقہ نہیں کہ گھر میں آپ گھس گئے اور محلے کے ناطے آپ نے اپنی بہن بنا لیا, اپنی چاچی بنا لیا. یہ نبی کا طریقہ نہیں, اسلام کا طریقہ نہیں. اب جب یہ تینوں لوگ داخل ہوئے, پردہ لٹک رہا ہے. عبداللہ بن زبیر کے بھانجے ہیں, وہ جلدی سے اندر چلے گئے اور جا کر کے اپنی خالہ کا دامن پکڑ کر کے رونے لگے اور کہنے لگے خالہ جان مجھ سے غلطی ہو گئی, معاف کر دیجیے. عبداللہ بن زبیر رو رو کر کے معافی مانگ رہے ہیں اور ادھر سے یہ دونوں لوگ کہہ رہے ہیں کہ اے اما عائشہ اپنے بھانجے کو معاف کر دیجیے. کیا آپ نے اللہ کے نبی کی وہ حدیث نہیں سنی ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ 3 دن سے زیادہ کسی سے رشتہ توڑ کے رکھے. اما عائشہ آپ تو نبی کی بیوی ہیں, آپ تو یہ حدیث جانتی ہیں, آپ اپنے بھانجے کو معاف کر دیجئے. اما عائشہ خاموش ہے اور عبداللہ بن زبیر اپنی خالہ کی گود میں لپٹ کر رو رہے ہیں. اما عائشہ بار بار کہہ رہی ہیں نہیں نہیں میں اپنی قسم کو نہیں توڑ سکتی, میری قسم بہت مضبوط ہے, میں نے قسم کھا کر کے وعدہ کیا تو میں بات نہیں کروں گی. لیکن جب ادھر سے دونوں نے پریشر ڈالا اور ادھر عبداللہ بن زبیر رو رہے ہیں تو آخر میں اما عائشہ نے معاف کر دیا. آخر میں اما عائشہ نے معاف کر دیا اور اپنے بھانجے سے انہوں نے رشتہ بحال کر لیا, اپنے بھانجے سے انہوں نے تعلق جوڑ لیا. اور اس کے بعد اما عائشہ نے 40 غلام آزاد کیے کیونکہ انہوں نے اپنی قسم کو توڑا تھا. اپنی قسم کے کفارے کے طور پر انہوں نے 40 غلام آزاد کیے. اور بعد میں بھی اما عائشہ جب اس واقعے کو یاد کرتی تھی تو رویا کرتی تھی. میرے پیارے, ان کے درمیان بھی جھگڑا ہوا, ان کے درمیان بھی آپس میں نہ اختلاف ہوا, مگر وہ اختلاف دشمنی میں نہیں بدلا, وہ اختلاف ایک دوسرے کا برا چاہنے میں نہیں بدلا. میرے پیارے بھائیوں, کیا آپ نے نبی کی وہ حدیث نہیں سنی ہے المسلم وقل مسلم, مسلمان مسلمان کا بھائی ہے, لا یظلمہ, مسلمان مسلمان کے اوپر ظلم نہیں کرتا ہے, ولا یسلمہ, مسلمان اپنے مسلمان بھائی کو بے سہارا نہیں چھوڑتا ہے. اب آئیے میں آپ کو لے کے چلتا ہوں قرآن کے 26ویں پارے میں. قرآن کے 26ویں پارے میں سورہ حجرات کی آیت نمبر 6 سے لے کر کے آیت نمبر 13 کی روشنی میں آپ کو 10 ایسی چیزیں بتانے جا رہا ہوں. اگر یہ 10 چیزیں ہم اپنا لیں تو انشاءاللہ
ہمارے سماج کا بھائی چارہ اور ہماری آپس کی محبت انشاءاللہ یہ باقی رہے گی، اور یہ جو نفرت اور دشمنی ہے انشاءاللہ ختم ہو جائے گی۔ 10 چیزیں ہیں، میں ایک ایک کر کے یہ 10 چیزیں آپ کے سامنے بیان کروں۔ قرآن کا 26واں پارہ سورہ حجرات کی آیت نمبر 6، اللہ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، اے ایمان والو جب تمہارے پاس کوئی فاسق آدمی، کوئی غلط آدمی، کوئی گڑبڑ آدمی کوئی خبر لے کر کے آئے تو تم تحقیق کر لیا کرو، تم جانچ پڑتال کر لیا کرو۔ ان تصیبوا قوما بجہالۃ فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین، اگر تم نے تحقیق نہیں کی تو ہو سکتا ہے تم کسی کا نقصان کر ڈالو، ہو سکتا ہے تم کسی کے خلاف کوئی غلط قدم اٹھا لو۔ آج کیا ہوتا ہے، ابوالکلام صاحب کی میرے ساتھ دشمنی ہے نہیں، میں مثال دے رہا ہوں، اب دشمنی ہے۔ اب مجھے کسی نے بتایا ارے صاحب آپ تو بڑی ابوالکلام صاحب کو بڑا اچھا سمجھتے ہیں، انہوں نے ایسا کر دیا۔ اب مجھے خبر ملی، غلط خبر ان کے بارے میں ملی، میں نے تحقیق نہیں کی، میں نے جانچ پڑتال نہیں کی، میں نے مان لیا، اور مان ہی نہیں لیا میں سب سے بیان بھی کرنے لگا جو ملتا ہے، ارے یار ابوالکلام تو ایسا ہے ویسا ہے، برائی۔ یہ طریقہ ہے ہمارا، یہی طریقہ ہے ہمارا۔ ہم اپنے دشمن کے بارے میں، اپنے مخالف کے بارے میں ہر جھوٹی سچی کچی پکی خبر مان لیتے ہیں، صحیح مان لیتے ہیں۔ میرے بھائیوں یہ پہلی بنیاد ہے دشمنی کی، یہ اسلام کا طریقہ نہیں ہے۔ اسلام یہ کہتا ہے جب آپ کے پاس کوئی خبر آئے تو آپ تحقیق کریں۔ اور آج تو سوشل میڈیا کا دور ہے، فیس بک کا دور ہے، یوٹیوب کا دور ہے۔ آج تو تقریر میری ہے، آواز بھی میری ہے، بات بھی میری ہے، مگر بیچ میں سے یوٹیوب والے نے کاٹ لیا اور اس کو تقریر کو ایک الگ ہیڈنگ دے دی۔ اب دنیا اس کو الگ اس کا مطلب نکال رہی ہے۔ ابھی لیٹسٹ میرے ساتھ ایک معاملہ آیا، مسکان خان نام کی ایک لڑکی جو کرناٹک کی رہنے والی ہے، اس لڑکی نے کتنا بڑا کام کیا، اور اس نے باقاعدہ گنڈوں کے سامنے اللہ اکبر کا نعرہ لگایا اور اپنے حجاب کے ساتھ بڑی شان کے ساتھ وہ چلتی رہی۔ پوری دنیا نے اس لڑکی کو مبارکباد دی، اس بہن کو مبارکباد دی، میں نے بھی مبارکباد دی۔ لیکن تقریر میں میں نے اس مسکان خان کے بارے میں تھوڑی سی نیگیٹو بات بھی کہی، کیونکہ ایک اور ویڈیو بھی آیا تھا جس میں تھوڑا سا کچھ ایسا معاملہ تھا جو صحیح نہیں تھا، نیگیٹو معاملہ تھا۔ میں اس کو زیادہ آپ کے سامنے اوپن نہیں کرنا چاہتا ہوں، میں نے وہ بات بیان کی۔ اب میری پوری تقریر میں سے اتنا حصہ لوگوں نے نکال لیا اور اس پر ہیڈنگ کیا ڈال دی، مولانا مسکان خان سے ناراض کیوں ہے۔ ایک صاحب نے ہیڈنگ ڈالی مسکان خان بدچلن ہے، ایک صاحب نے ہیڈنگ ڈالی مسکان خان کینسلڈ، اور پھر چھوٹی چھوٹی کلپ بنا کر کے فیس بک پر یوٹیوب پر ڈال دی گئی۔ اور جو اسلام کے دشمن ہیں، جو حجاب کے دشمن ہیں، جو پردے کے دشمن ہیں، انہوں نے اس کلپ کو خوب چلایا۔ اور آج ابھی صبح ابوالکلام صاحب کے گھر پر میں بیٹھا ہوا تھا، میں نے دوسرا ایک ویڈیو ریکارڈ کر کے فیس بک کے اوپر ڈالا، اور میں نے کہا بھائی میں نے اس ویڈیو میں جو بات کہی تھی میں اس سے رجوع کرتا ہوں، میں اس بات کو نہیں کہنا چاہیے تھا، میں نے غلط بات کہہ دی۔ اب اللہ کے واسطے جو لوگ کلپ چلا رہے اپنے مسلمان بھائی، اس کو جلدی سے اپنے فیس بک سے اور یوٹیوب سے ڈیلیٹ کریں، کیونکہ بات کچھ ہے اور بات کا بتنگڑ بنایا جائے۔ آج یہ بہت ہو رہا ہے۔ ارے اچھے اچھے پڑھے لکھے لوگ اور سمجھدار لوگ دھوکہ کھا جاتے ہیں، فیس بک پر جھوٹی خبریں آ جاتی ہیں۔ ابھی اسی مسکان خان کے بارے میں ایک خبر آئی کہ دبئی کے برج خلیفہ میں اس کا نام اور اس کی تصویر، دبئی کے اندر بہت بڑی عمارت برج خلیفہ، اس میں اس کی تصویر کو ڈالا گیا اور اس کا نام ڈالا گیا، اور دبئی نے بھی اس لڑکی کی ہمت کا لوہا مانا۔ بعد میں پتا چلا کہ وہ ویڈیو بھی ایڈٹ کر کے بنایا گیا ہے، اور وہ ویڈیو فیک ہے، وہ ویڈیو غلط ہے، فرضی ہے، اور میں نے بھی اپنی تقریر میں اس کو بھی بیان کر دیا تھا۔ مجھے بعد میں پتا چلا تو مجھے افسوس ہوا۔ اور میرے بھائیوں آج سوشل میڈیا کا دور ہے، اپنے نوجوان ساتھیوں سے خاص طور سے کہنا چاہوں گا کہ اس آیت کو آپ اپنی زندگی کا منہج بنا لیں۔ یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، تمہارے پاس کوئی خبر لانے والا کوئی خبر لے کر کے آئے تو تم تحقیق کر لیا کرو، تم جانچ پڑتال کر لیا کرو، اس کے بعد تم اس خبر کو دوسروں تک پہنچایا کرو۔ حضرت عمر کا دور ہے،
حضرت عمر کا دور ہے، کوفہ کے گورنر ہے سعد بن ابی وقاص، حضرت عمر کے پاس شکایت آئی کہ سعد بن ابی وقاص نماز صحیح طریقے سے نہیں پڑھاتے، سعد بن ابی وقاص نماز صحیح طریقے سے نہیں پڑھاتے، ان کے اندر یہ چیزوں کی کمی ہے۔ حضرت عمر چاہتے تو جلدی سے ان کو ہٹا دیتے، ان کی جگہ کسی اور کو گورنر بنا دیتے، مگر حضرت عمر نے قرآن کی اس آیت کے اوپر عمل کیا۔ حضرت عمر نے حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا، حضرت عمار کوفہ آئے اور کوفہ کے اندر جتنے محلے تھے ہر محلے کے اندر وہ گئے اور انہوں نے پوچھا کہ تمہارا گورنر کیسا ہے؟ سارے کوفہ کے لوگوں نے کہا ہمارا گورنر بہت اچھا انسان ہے، ہمیں اپنے گورنر سے کوئی شکایت نہیں ہے۔ حضرت عمار جب کوفہ کے محلے میں داخل ہوئے، یہ بنو ابس کا محلہ تھا، جب اس محلے کے اندر داخل ہوئے تو ایک آدمی کھڑا ہوا اور اس نے کہا اے عمار، جب آپ نے سوال پڑھ ہی لیا ہے تو میں آپ کو ایک بات بتانا چاہتا ہوں کہ سعد بن ابی وقاص کے اندر 3 چیزوں کی کمی ہے، 3 چیزوں کی کمی ہے۔ کیا کمی ہے؟ لا يسير بالسرية ولا يقسم بالسوية ولا يعدل في القضية۔ کہنے لگا کہ اس گورنر کے اندر 3 چیزوں کی کمی ہے۔ جب اسلامی فوجیں جب جنگ کے میدان میں جاتی ہیں تو وہ لشکر کے ساتھ خود نہیں جاتے ہیں، گھر میں بیٹھے رہتے ہیں۔ دوسری کمی یہ ہے کہ جب وہ تقسیم کرتے ہیں، جب وہ کوئی چیز بٹوارا کرتے ہیں تو انصاف کے ساتھ بٹوارا نہیں کرتے، اور جب وہ کوئی فیصلہ کرتے ہیں تو انصاف کے ساتھ فیصلہ نہیں کرتے۔ یہ 3 چیزوں کی کمی ان کے اندر ہے۔ حضرت عمار آئے، اے سعد، آپ کے خلاف شکایت ملی، آپ کے بارے میں 3 چیزوں کی شکایت ملی ہے۔ حضرت سعد نے کہا میں کچھ نہیں کہوں گا، اے اللہ، اگر یہ انسان جھوٹا ہے اور یہ مشہور ہونے کے لیے اور دکھاوا کرنے کے لیے میرے اوپر یہ جھوٹا الزام لگا رہا ہے، اے اللہ میں 3 بددعائیں کر رہا ہوں، فَأَطِلْ عُمْرَهُ وَأَطِلْ فَقْرَهُ وَعَرِّضْهُ بِالْفِتَنِ۔ اے اللہ اس کو خوب لمبی تو عمر دے دے، خوب لمبی عمر دے دے، اور اس کو غریب بنا دے، اور اس کو طرح طرح کے فتنوں میں ڈال دے۔ 3 بددعائیں حضرت سعد نے دی، اس کو لمبی عمر دے دے، اس کو غریب کر دے، اور اس کو طرح طرح کے فتنوں میں ڈال دے۔ حدیث کے الفاظ ہیں، بخاری کی روایت ہے کہ وہ انسان جس نے حضرت سعد کے اوپر جھوٹا الزام لگایا تھا، بعد میں وہ بڈھا ہو گیا اور اتنا برا ہو گیا کہ اس کی آنکھوں کے اوپر جو آئی برو ہے، جو بھوں کے بعد وہ بالکل سفید ہو گئے تھے، بالکل بوڑھا ہو گیا تھا، اور مدینہ کی گلیوں میں وہ چلتا تھا اور جوان لڑکیاں، چھوٹی چھوٹی لڑکیاں ان کو دیکھ کر کے وہ آنکھ مارتا تھا اور وہ کہا کرتا تھا اصابتنی دعوت سعد، مجھے سعد کی بددعا لگ گئی، مجھے سعد کی بددعا لگ گئی۔ میرے بھائیوں، آپ بغیر تحقیق کے اور بغیر جانچے بوجھے اگر آپ نے کسی کے اوپر جھوٹا الزام لگایا، ہو سکتا ہے سامنے والا آپ کے اوپر اگر بددعا کر دے تو آپ کی پوری زندگی برباد ہو سکتی ہے۔ اس لیے ہمیں اور آپ کو یہ پہلا کام کرنا ہے، بغیر جانچے بغیر پرکھے ہمیں کسی کے بارے میں کوئی غلط بات نہیں کرنی، ٹھیک ہے؟ دوسری بات، قرآن کا 26واں پارہ سورہ حجرات کی آیت میں اللہ فرماتا ہے فَإِنْ فَاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا۔ جب 2 مسلمانوں کی جماعت میں اختلاف ہو جائے، 2 مسلمانوں میں جھگڑا ہو جائے تو انصاف کے ساتھ دونوں کے جھگڑے کو سلٹانے کی کوشش کرو، انصاف کرو، بے ایمانی نہ کرو۔ ایسا نہ ہو کہ اگر کوئی ایک تمہارا رشتہ دار ہے تو اس کے ساتھ رشتہ داری والا معاملہ برتو۔ جب تمہیں پنچ بنایا گیا ہے، تمہیں مکھیا بنایا گیا ہے، تمہیں فیصلہ کرنے والا بنایا گیا ہے تو تم انصاف کے ساتھ فیصلہ کرو، تم بے ایمانی نہ کرو۔ لوگ کہتے ہیں کہ لڑائی اور پیار میں سب جائز، ایوری تھنگ از فیئر ان لو اینڈ وار، پیار میں اور جنگ میں سب جائز ہے۔ میں کہتا ہوں دنیا کا سب سے بڑا جاہل ہے جو یہ بات کہتا ہے۔ اسلام نے جنگ کے میدان میں بھی سب کچھ جائز قرار نہیں دیا ہے۔ اگر ہماری کسی سے دشمنی بھی ہے، اسلام ہمیں اس بات کی اجازت نہیں دیتا ہے کہ ہم اس کے ساتھ ناانصافی کریں۔ اللہ کہتا ہے وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا، تمہارا
تمہاری اگر کسی کے ساتھ دشمنی ہے تو اس دشمنی کی وجہ سے تم اس کے ساتھ ناانصافی مت کرو. تو یہ دوسرا کام ہے، ناانصافی مت کرو، انصاف کا دامن ہمیشہ تھامے رکھو. تیسری چیز، انما المؤمنون اخوہ، تمام مسلمان بھائی بھائی ہیں. فاصلحوا بین اخویکم، اپنے بھائیوں کے درمیان تم صلح کرا دیا کرو. آپ کے محلے میں، آپ کے پڑوس میں اگر ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان سے جھگڑا ہو گیا ہے تو آپ صلح کرانے کی کوشش کیجیے. آپ آگ میں گھی ڈالنے کی کوشش نہ کیجیے، آپ آگ کو بجھانے کی کوشش کیجیے. آج کیا ہوتا ہے، جھگڑا ہو گیا، ہم اور جھگڑے کو بھڑکانے کی کوشش کرتے ہیں. دو لوگوں کے بیچ میں لڑائی ہو گئی، ہم اور لڑانے کی کوشش کرتے ہیں. ہمیں مزہ آتا ہے کہ چلو لڑ رہے، اچھا ہے، چلو اور لڑاؤ. نہیں، دو لوگوں میں اگر جھگڑا ہو رہا ہے تو جا کر کے جھگڑے کو ختم کر دیجیے. تہجد پڑھنے والوں، نماز پڑھنے والوں، رات رات پر اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کرنے والوں، دو مسلمان بھائیوں کے درمیان اگر جھگڑا ہو جائے تو ان کے درمیان صلح کرا دینا اتنا بڑا عمل ہے، اتنا بڑا عمل ہے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں، اور میرے صحابہ، کیا میں تم کو وہ عمل نہ بتا دوں، وہ عمل نہ بتا دوں جو روزہ رکھنے سے بھی بہتر ہے، جو صدقہ خیرات کرنے سے بھی بہتر ہے، جو نماز پڑھنے سے بھی بہتر ہے. صحابہ نے کہا، اللہ کے نبی وہ کون سا عمل ہے؟ آپ نے فرمایا، اصلاح ذات البین، آپس میں صلح کرا دینا، دو بچھڑے ہوئے لوگوں کو ملا دینا، دو ٹوٹے ہوئے دلوں کو جوڑ دینا. دو بھائی آپس میں لڑ جائیں تو ان کو ملا دینا، دو بہنیں آپس میں لڑ جائیں تو ان کو ملا دینا، دو لوگوں میں دشمنی ہو جائے دشمنی ختم کرا دینا. یہ نماز سے، یہ روزہ سے، یہ صدقہ اور خیرات سے بھی بڑا کام ہے میرے پیارے ساتھیوں. اور آپ کو ایک بات اور بھی بتا دوں، اسلام کے اندر جھوٹ بولنا بہت بڑا پاپ ہے، بہت بڑا گناہ ہے. مگر دو لوگوں کے بیچ میں اگر صلح کرانے کے لیے جھوٹ بھی بولنا پڑ جائے، اگر دو لوگوں کے بیچ میں جھگڑا ختم کرنے کے لیے جھوٹ بولنا پڑ جائے تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں، لیس الکذاب الذی یصلح بین الناس، دو لوگوں کے درمیان صلح کرانے والا جھوٹ نہیں بولتا ہے، اس کا جھوٹ اللہ تعالیٰ کا جھوٹ نہیں مانا جائے گا. جس جھوٹ کے ذریعے دو لوگوں کو ملا دیا جائے اس جھوٹ کا اللہ تعالیٰ کا کوئی گناہ نہیں لکھا جائے گا. تو صلح کرا دو میرے بھائی. جانتے ہیں آپ، ہر سوموار کو اور ہر جمعرات اللہ تعالیٰ آسمان سے آواز دیتا ہے اور کہتا ہے کہ ہر وہ بندہ جو میری توحید پر ہے، لا الہ الا اللہ پڑھنے والا ہے، اس کو بخش دیا جائے، اس کے گناہوں کو معاف کر دیا جائے. لیکن دو لوگوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ان کے گناہوں کو معاف نہیں کیا جائے گا. سوموار کے دن آسمان کا دروازہ کھولا جا رہا ہے، جمعرات کے دن آسمان کا دروازہ کھولا جا رہا ہے اور اللہ تعالیٰ اپنے مومن بندوں کو معاف کر رہا ہے، مگر دو لوگوں کو معاف نہیں کیا جائے گا. کون سے دو لوگ ہیں؟ جن کے دلوں میں ایک دوسرے کے لیے کپٹ ہے، ایک دوسرے کے لیے جلن ہے، ایک دوسرے کے لیے حسد ہے. اللہ تعالیٰ اپنے فرشتوں سے کہتا ہے ان کو معاف نہیں کیا جائے گا. انذروا ھذین حتی یصلحا، جب تک یہ صلح نہ کر لیں، جب تک یہ میل ملاپ نہ کر لیں، جب تک یہ اپنا جھگڑا ختم نہ کر لیں، میرے فرشتوں ان کے گناہوں کو معاف نہیں کیا جائے گا. ان کے رجسٹر کو ہولڈ پر رکھو، یہ صلح کر لیں گے تو ان کو معاف کر دیا جائے گا. تو صلح کرا دیا کرو. اگر مسلمان بھائی کے بیچ میں جھگڑا ہو جائے تو صلح کرا. اور آگے بڑھیے، دو چیزیں ہو گئی، تین چیزیں ہو گئی. نمبر 4، یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم عسى ان یکونوا خیرا منهم، اے ایمان والو خبردار کوئی کسی کا مذاق نہ اڑائے، کوئی مرد کسی مرد کا مذاق نہ اڑائے، کوئی عورت کسی عورت کا مذاق نہ اڑائے. کوئی عورت اگر ناٹی ہے، اب دوسری عورتیں مذاق اڑاتی ہیں، جب دیکھو اس کو یہ کتنی ناٹی ہے. کوئی عورت کالی ہے، دوسری عورتیں مذاق اڑا رہی، دیکھو یہ کالی ہے. کوئی بیچارہ غریب ہے، اس کا کپڑا بہت اچھا نہیں ہے، اس کے کپڑوں کو دیکھ کر کے مذاق اڑا رہے، ارے یہ دیکھو کتنا فرنیچر بنا ہوا ہے. میرے پیارے بھائیوں، تکبر نہ کرو، گھمنڈ نہ کرو، دوسروں کو حقیر نہ سمجھو.
کل قیامت کے دن تکبر کرنے والوں کو بہت بری سزا دی جائے گی۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں یحشر المتکبرون یوم القیامت امثال الذر، چیونٹیوں کے برابر لائے جائیں گے تکبر کرنے والے لوگ، تکبر کرنے والے لوگ چیونٹیوں کی طرح قیامت کے دن لائے جائیں گے۔ جو دنیا میں اپنے آپ کو بہت بڑا سمجھتے تھے، اللہ ان کو حقیر چیونٹیوں کے برابر کر دے گا، اور ان کے لیے جہنم میں ایک الگ سے جیل بنائی جائے گی جس کا نام بولس ہوگا، اور ان تکبر کرنے والوں کو بولس نام کی اس جیل کے اندر ڈالا جائے گا۔ میرے پیارے بھائیوں، تکبر کرنا اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے، اسی لیے حضرت لقمان اپنے بیٹے سے کہتے ہیں وَلَا تُصَغِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا، میرے بیٹے جب تو لوگوں سے ملا کر تو گال پھلا کر کے نہ ملا کر، تو اکڑ کر کے نہ ملا کر، وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا، تو زمین میں اکڑ کر کے نہ چلا کر۔ آج ہمارے پاس کار آ گئی، ہم بائک والوں کو حقیر سمجھے نہیں، آج ہمارے پاس فور ویلر آ گئی، ہم ٹو ویلر والوں کو حقیر سمجھے نہیں، آج ہمارا مکان اونچا اور شاندار بن گیا، ہم جھوپڑی میں رہنے والوں کو حقیر سمجھے نہیں۔ تمہیں مال مل گیا، تمہیں شہرت مل گئی، تمہیں عزت مل گئی، تمہیں دولت مل گئی، اس کا یہ مطلب نہیں کہ دوسرے لوگوں کو تم حقیر سمجھو۔ خبردار، ہو سکتا ہے پیسہ تو تمہارے پاس زیادہ ہے، مال تو تمہارے پاس زیادہ ہے، فور ویلر تو تمہارے پاس ہے، شاندار مکان تو تمہارے پاس ہے، مگر جس جھوپڑی میں رہنے والے غریب آدمی کو تم حقیر سمجھتے ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ کے نزدیک اس کا مقام تم سے بہتر ہو، اس کا مقام تم سے اونچا ہو۔ اللہ تعالیٰ کے یہاں فور ویلر اور ٹو ویلر کی بنیاد پر مقام طے نہیں کیا جائے گا، اللہ تعالیٰ کے یہاں مقام اگر طے کیا جائے گا تو انسان کے عمل اور انسان کے کردار کی بنیاد پر۔ اسی لیے اللہ کے نبی فرماتے ہیں کم من مدفوع بالابواب، کتنے بیچارے ایسے لوگ ہیں جو پھٹا پرانا کپڑا پہنتے ہیں، ان کے بال بھی صحیح سے نہیں ہیں، وہ دیکھنے میں اتنے غریب ہیں، اتنے مسکین ہیں، اگر کسی کے گھر پہ وہ چلے جائیں تو لوگ گھر سے دھکا دے کر کے ان کو نکال دیں گے، لیکن اللہ تعالیٰ کے یہاں ان کا مقام اتنا اونچا ہے لو اقسم علی اللہ لبرہ، اگر وہ اللہ کا نام لے کر کے اللہ کی قسم کھا کر کے اگر وہ کوئی بات کہہ دے تو اللہ ان کی بات کو خالی جانے نہیں دیتا ہے، اللہ ان کی بات کو ضرور پورا کرتا ہے، اللہ ان کی بات کو بیکار جانے نہیں دیتا ہے۔ وہ غریب ہے، وہ کمزور ہے، وہ پھٹے حال ہے، مگر اللہ کے یہاں ان کا مقام بہت اونچا ہے۔ اسی لیے اللہ کہہ رہا ہے خبردار ایمان والو، تم ایک دوسرے کو حقیر نہ سمجھو، نہ مرد مردوں کو حقیر سمجھے، نہ عورتیں عورتوں کو حقیر سمجھے۔ اور آگے بڑھو، چار چیزیں ہو گئی۔ نمبر 5 وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ، اور اے مسلمانوں تم ایک دوسرے کے اوپر لام پام نہ کیا کرو، تم ایک دوسرے کی چغلی نہ کھایا کرو، ایک دوسرے کی برائی بیان نہ کیا کرو۔ تم میں سے کوئی فرشتہ نہیں ہے، سب کے اوپر داغ ہے، سب کے اندر کمیاں ہیں، سب کے اندر کوتاہیاں ہیں۔ وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ، تم ایک دوسرے کی چغلی نہ کھایا کرو، تم ایک دوسرے کے اوپر عیب نہ ڈالا کرو، تم ایک دوسرے کو برا بھلا نہ کہا کرو۔ اللہ کے نبی کا گزر ہو رہا ہے، 2 قبر کے پاس سے آپ کا گزر ہوا، آپ نے فرمایا ان 2 قبر والوں کو عذاب دیا جا رہا ہے، ان 2 قبر والوں کو عذاب ہو رہا ہے، اور ان کو کسی بہت بڑے گناہ کی وجہ سے عذاب نہیں ہو رہا ہے، ان کو عذاب کیوں ہو رہا ہے؟ اس میں سے ایک آدمی لا یستتر من بولہ، جب پیشاب کرتا تھا تو کہیں پر بھی لنگی اٹھا کر کے پیشاب کرنے لگتا تھا، کہیں پر بھی پینٹ کی زپ کھول کر کے پیشاب کرنے لگتا تھا، وہ پیشاب کرنے کے ٹائم پردہ نہیں کرتا تھا، آڑ میں نہیں جاتا تھا، کنارے نہیں جاتا تھا، باتھ روم کے اندر نہیں جاتا تھا، وہ کھلے عام پبلک پلیس میں لوگوں کے سامنے پیشاب کر دیا کرتا تھا۔ اور ایک روایت میں یہ الفاظ ہے لا یستنزہ من بولہ، وہ اپنے پیشاب کے چھینٹوں سے نہیں بچتا تھا، پیشاب کرتا تھا اس کے چھینٹے اس کے کپڑوں پر پڑ جاتے تھے، اس کو کوئی فرق نہیں پڑتا تھا۔ وَأَمَّا الْآخَرُ فَكَانَ يَمْشِي بِالنَّمِيمَةِ، اور دوسرے کو جو عذاب ہو رہا ہے وہ چغلی کھایا کرتا تھا، وہ ان کی برائی کیا کرتا تھا، وہ ادھر کی ادھر کیا کرتا تھا، وہ لگائی بجھائی کیا کرتا تھا، اس کا کام تھا لوگوں کی برائی پھیلانا۔ اس لیے ان دونوں کو قبر میں عذاب ہو رہا ہے۔ تو میرے بھائیوں چغلی مت کھایا کرو، ایک دوسرے کی برائی نہیں۔ اس کے بعد
नंबर 7 वला तनाबज़ू बिल अल्क़ाब, और ऐ मुसलमानों तुम एक दूसरे को बुरे लक़ब से याद न किया करो। कोई बेचारा नाटा उसको तुम नटवा कह रहे हो, कोई बेचारा अगर एक आंख का काना है तुम उसको कनवा कह रहे हो, कोई अंधा है तुम उसके अंधेपन का मजाक उड़ा रहे हो। वला तनाबज़ू बिल अल्क़ाब, किसी को ऐसे नाम से न पुकारो जो नाम उसको पसंद ना आए। अल्लाह के नबी की बीवी हजरत सफिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा वो नाटे कद की थी, उनकी हाइट कुछ कम थी। एक मर्तबा अम्मा आयशा ने किसी बात पे नाराज होकर कह दिया, अल्लाह के नबी हस्बुका मिन सफिया कज़ा व कज़ा, अल्लाह के नबी आप तो सफिया से बड़ा प्यार करते हैं, सफिया तो बड़ी नाटी है, सफिया का कद तो बड़ा कम है और आप सफिया से बड़ा प्यार करते हैं। अल्लाह के नबी को अम्मा आयशा की ये बात इतनी बुरी लगी कि अबू दाऊद के अल्फाज आपने फरमाया, या आयशा लक़द कुल्ति कलिमतन लौ मुज़िजत बिमाइन बहरिन मज़जतहु, ऐ आयशा तुमने इतनी कड़वी बात कह दी है, इतनी खराब बात तुमने कह दी है, अगर समुद्र के अंदर वो बात मिला दी जाए तो पूरे समुद्र का पानी खराब हो जाएगा, पूरे दरिया का पानी खराब हो जाएगा। तुमने इतनी खराब बात कह दी, इतनी गंदी बात कह दी। मेरे प्यारे भाइयों, एक दूसरे को बुरे लक़ब से याद न किया करो। आगे फरमाया बेशक इस्मुल फुसूक बादल ईमान, इस्लाम लाने के बाद, ईमान लाने के बाद किसी को बुरे लक़ब से पुकारना ये बहुत बड़ा गुनाह है। जैसे कोई आदमी पहले शराब पीता था, अब बेचारे ने तौबा कर ली, 5 टाइम का नमाजी हो गया, अब वो जब मस्जिद में आता है और आप उसका इंट्रोडक्शन कराते, कहते लीजिए ये जावेद साहब है, ये पहले शराब पीते थे, लीजिए ये शमीम साहब है, ये पहले बहुत फिल्में देखते थे, अब माशाअल्लाह सुधर गए। भाई तू इंट्रोडक्शन करा रहा है कि जलील कर रहा है उसको? तो ये तरीका भी गलत है। अगर कोई पहले कोई गलत काम करता था, अब सुधर गया, तो उसको उसके पिछली जिंदगी का ताना देना और उसकी पुरानी जिंदगी के बारे में उसको याद दिलाना, ये भी तनाबुज़ बिल अल्क़ाब के अंदर आएगा, ये भी बुरे लक़ब से याद करने के नंबर पर आएगा। तो 7 चीजें हो गई। अब आइए 3 चीजें और बयान करके जल्दी जल्दी मैं बात खत्म कर रहा हूं, क्योंकि बस मेरे पास 5 मिनट का वक्त और है, 11 बजे मैं यहां से रुखसत हो जाऊंगा। सूरह हुजरात की आयतें हैं, 7 चीजें मैंने आपके सामने बयान कर दी हैं। नंबर 8, 8वीं चीज जिसको हमें और आपको अपने समाज में पैदा करने की जरूरत है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कसीरम मिनज़्ज़न्नि इन्न बाज़-ज़न्नि इस्मुन, ऐ ईमान वालों तुम बहुत ज्यादा बदगुमानी न किया करो। बदगुमानी बड़ी बला है, बड़ी मुसीबत। अब एक आदमी से मेरी नहीं पट रही है, अब अगर वो किसी से बात कर रहा है तो मेरे दिल में यही पैदा हो रहा है, जरूर मेरे खिलाफ बात कर। बदगुमानी का दुनिया में कोई इलाज नहीं। अब बीवी बेचारी मोबाइल पर अपनी अम्मा से भी बात कर रही है, तो शौहर बेचारा जो है उसको गुमान हो रहा है, पता नहीं किससे बात कर। शौहर बेचारा अपनी बहन से भी बात कर रहा है, तो बीवी को लग रहा है पता नहीं किससे बात कर रहा है। बदगुमानी ये रिश्तों को खा जाती है मेरे प्यारे। अल्लाह के नबी के पास एक सहाबी आए, अल्लाह के नबी मैं गोरा हूं, मेरी बीवी भी गोरी है, मेरे पूरे खानदान में कोई काला नहीं है और मेरी बीवी को बच्चा पैदा हुआ, वो बच्चा काला है, मुझे शक है ये बच्चा मेरा नहीं है। अल्लाह के नबी अब आप बताइए मैं क्या करूं, मेरे घर में कोई काला नहीं और मेरा बच्चा काला है। अब अल्लाह के नबी समझ गए इस आदमी को बदगुमानी हो गई अपनी बीवी के बारे में। अब अल्लाह के रसूल ने उसकी बदगुमानी को कैसे दूर किया? आपने फरमाया ये बताओ, हल लक क्या तुम्हारे पास ऊंट है? उसने कहा बहुत सारे ऊंट हैं। आपने फरमाया तुम्हारे पास ऊंट किस कलर का है, किस रंग का है? उसने कहा अल्लाह के नबी मेरे पास लाल रंग के ऊंट हैं, सुर्ख रंग के ऊंट हैं। आपने पूछा हल फीहा मिन औरक, क्या तुम्हारे उन ऊंटों में कोई मटियाले रंग का भी है, क्या उनमें कोई ग्रे कलर का भी कोई ऊंट है? कहा कि हाँ अल्लाह के नबी कुछ ऊंट ग्रे कलर के भी हैं, कुछ ऊंट मटियाले कलर के भी हैं। आपने पूछा जब सारे ऊंट लाल रंग के हैं तो ये मटियाले रंग के ऊंट कहां से आ गए? तो कहने लगा लअल्लहु नज़अहु इरकुन, हो सकता है कि ऊंट के बाप दादा में
कोई मटियाले रंग कर रहा हो और उसकी रग खींच करके उसकी आने वाली नस्ल में आ गई हो, इसीलिए लाल ऊंटों के बीच में मटियाले कलर का ऊंट पैदा हो गया। तो आपने फरमाया कि ऐ मेरे सहाबी, अगर लाल रंग के ऊंटों के बीच में मटियाले रंग का ऊंट पैदा हो सकता है तो गोरे माँ बाप के घर में काला बच्चा भी पैदा हो सकता है, इसमें कोई हैरत की बात नहीं है। इस तरीके से अल्लाह के नबी ने बदगुमानी को दूर किया। तो बदगुमानी को दूर करो मेरे भाई। अल्लाह के नबी एतिकाफ की हालत में है, एतिकाफ की हालत में मस्जिद में आप हैं, आपकी बीवी हजरत सफिया आपसे मिलने के लिए आई, आप उनके साथ बातचीत कर रहे हैं, फिर उनको छोड़ने के लिए आप मस्जिद के दरवाजे पर जाते हैं। इतने में दो अंसारी सहाबी वहां से गुजर रहे हैं, अल्लाह के नबी की नजर पड़ी, आपने दोनों अंसारी सहाबी को बुलवाया, आपने फरमाया ठहर जाओ, रुक जाओ, ये जो जा रही है ये कोई गैर औरत नहीं है, ये मेरी बीवी सफिया है, मैं तुमको बता रहा हूं ताकि तुम्हारे दिमाग में मेरे खिलाफ कोई बदगुमानी न पैदा हो जाए। दोनों अंसारी सहाबा ने कहा, अल्लाह के नबी सुभान अल्लाह, ये कैसी बात कर रहे हैं, क्या हम आपके बारे में गलत गुमान करेंगे, क्या हम आपके बारे में बदगुमानी करेंगे? अल्लाह के नबी ने फरमाया हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है, इन्नश शैतान यजरी मिनल इंसान मजरद दम, इंसान के बदन में जैसे खून दौड़ता है उसी तरीके से शैतान भी दौड़ता है। हो सकता है कि शैतान तुमको गलत गुमान में डाल दे, इसलिए मैंने वजाहत कर दी ताकि तुमको कोई डाउट ना रहे, कोई शक ना रहे। इसलिए शक वाली जगहों से आदमी को बचना चाहिए। मौलाना साहब अगर हैं और मधुपुर में उस सिनेमा के पास, टाकीज के पास जा रहे हैं तो समझने वाला ये भी समझ सकता है 6 बजा हुआ है, फिल्म के छूटने का टाइम है, कहीं ऐसा तो नहीं है मौलवी साहब फिल्म देख करके आ रहे हैं, तो अगर 6 बज रहा हो तो मौलवी साहब कोई और रास्ता पकड़ ले, इसी में भलाई है। समझ रहे हैं? शक वाली जगहों से, तोहमत वाली जगहों से अपने आप को बचाया जाए। बदगुमानी नहीं करना चाहिए, लेकिन बदगुमानी का मौका भी नहीं देना चाहिए। अब शौहर के ऊपर बीवी शक कर रही है, अब शौहर क्या कर रहा है, व्हाट्सएप को लॉक कर देता है, फेसबुक को लॉक कर देता है। अब बीवी जब खोलती है देखती है लॉक है, तब जाहिर है बीवी को और शक होगा, क्या पता नहीं क्या क्या छुपा करके रखा है, लॉक करके रखा है, मुझे नहीं दिखा रहा है। तो भाई साहब जब तुम गलत नहीं हो तो बीवी को लॉक खोल के दे दो, ले देख ले किससे मैं बात कर रहा हूं। तो ये होता है कि बदगुमानी नहीं करना चाहिए, लेकिन बदगुमानी करने का मौका भी नहीं देना चाहिए। 8 चीजें हो गई। नंबर 9, वला नंबर 8, वला तजस्ससू, और एक दूसरे की जासूसी मत किया करो। जासूसी भी बड़ी बला है। मोबाइल किसी का हाथ में ले लिया, अब जल्दी से चेक करने लगा किसका मैसेज आया है, किसकी कॉल आई है, किससे बात कर रहा है, क्या जरूरत है ये काम करने की। कभी कभी मेरे मोबाइल पर कोई कॉल करता है और बगैर इजाजत कॉल को रिकॉर्ड करने लगता है, ये भी जासूसी है। आप किसी की इजाजत के बगैर उसकी कॉल को रिकॉर्ड नहीं कर सकते। अपने भाई के कमरे में जाकर के कान लगा करके उसके घर में होने वाली बातचीत को सुनना भी बहुत बड़ा गुनाह है। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, अगर कोई किसी के दरवाजे पर कान लगा करके उसकी बातों को सुने, वो हम लहू कारिहून, और घर वालों को ये चीज पसंद न हो, उनकी मर्जी के बगैर आप उनकी बातों को सुन रहे हैं, अल्लाह के नबी फरमाते हैं सुब्बती उज़ुनिही अल-आमतु यौमल क़ियामा, कल क़यामत के दिन आपके कान में लोहा डाला जाएगा, लोहे को गला करके, लोहे को तबा करके आपके कान में डाला जाएगा। यहां तक अल्लाह के नबी ने फरमाया, बुखारी के अल्फाज हैं कि अगर आपने दूसरे के कमरे में ताक झांक कर ली, जाकर के ताक झांक कर रहे हैं और उन्होंने पत्थर फेंका और आपकी आंख फूट गई, तो इस्लामी अदालत में कोई सजा नहीं है, क्योंकि आपने काम ही इतना गलत किया था। आप बगैर इजाजत ताक झांक कर रहे क्यों गए? तो जासूसी मत करो मेरे भाइयों। जासूसी करने से और किसी की टोह में रहने से भी दुश्मनी बढ़ती है। और नवी चीज क्या है? और मुसलमानों खबरदार, तुम्हें दूसरे की गीबत मत किया करो। गीबत क्या है? गीबत क्या है? गीबत ये है कि अब मैं आपके सामने बैठा हूं, आप मेरी बड़ी तारीफ कर रहे हैं, और मैं जब बनारस चला गया, अरे अब्दुल गफ्फार साहब तो ऐसे हैं वैसे, पीठ पीछे किसी की बुराई करना ये गीबत है। पीठ पीछे किसी की बुराई करना ये गीबत है। और अगर वो बुराई मेरे अंदर है तब तो गीबत है, और बुराई नहीं है
تو بہتان ہے, الزام ہے, تہمت ہے, جو اور بڑا گناہ ہے. تو یہ غیبت کتنا بڑا گناہ ہے, اللہ تعالیٰ نے اس کی خطرناکی کو بیان کرتے ہوئے فرمایا اے مسلمانوں, کیا تم اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھا سکتے ہو؟ مرے ہوئے مسلمان کا گوشت تم کھاؤ گے؟ ارے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کون کھائے گا بھائی؟ یہاں تو اگر مرا ہوا مردار جانور ہے, بکرا ہے, بھینس ہے, اور آپ کے یہاں جو سفید بھینس ہے اگر وہ ہے اس کو بھی ہم نہیں کھا سکتے. ہم حلال جانور بھی اگر مردار ہے تو نہیں کھا سکتے, انسان کا گوشت کون کھائے گا؟ اگر آپ اپنے کسی مسلمان بھائی کی غیبت کر رہے ہیں تو گویا کہ آپ اس کا گوشت کھا رہے ہیں. اور ایک بات آپ کو اور بولوں, یہ حدیث سنا کے بعد ختم کرنے جا رہا ہوں. معراج کی رات ہے, اللہ کے نبی کا گزر ہوا کچھ لوگوں کے پاس سے, لہم مزرعہ من نحاس, کے تانبے کے ناخن ہیں. ہماری بعض بہنیں بڑے لمبے لمبے ناخن رکھتی ہیں, آدھا میٹر کے. وہ اللہ کے واسطے اپنے ناخن کم کر لیں, یہ جہنمی عورتوں کے ناخن ہوتے ہیں لمبے لمبے. بعض لڑکیاں جو ہوتی ہیں نا ان کے ناخن بڑے لمبے لمبے ہوتے ہیں, کسی کو اگر وہ نوچ لے تو پوری بوٹی لے کر کے نوچے. تو جہنم میں کچھ ایسے لوگوں کے پاس سے میرا گزر ہوا جن کے ناخن تانبے کے تھے. یخمشون بہا وجوہہم وصدورہم, اور اپنے تانبے کے ناخن سے وہ اپنے چہرے کو نوچ رہے تھے, اپنے سینے کو نوچ رہے تھے. میں نے پوچھا جبریل یہ کون لوگ ہیں جو اپنے ہی ناخن سے اور تانبے کے ناخن سے اپنے چہرے کو خراب کر رہے ہیں, اپنے سینے کو خراب کر رہے ہیں؟ جبریل نے فرمایا ہاؤلائی الناس یاکلون لحوم الناس ویقعون فی اعراضہم. اے اللہ کے نبی, یہ وہ لوگ ہیں جو لوگوں کی غیبت کیا کرتے تھے, لوگوں کا گوشت کھایا کرتے تھے, لوگوں کی برائیاں کیا کرتے تھے, لوگوں کی عزت اور آبرو پر حملہ کیا کرتے تھے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ غیبت کرنے والا جس کی غیبت کر رہا ہے اس کو نقصان نہیں پہنچا رہا ہے, وہ اپنے آپ کو نوچ رہا ہے, وہ اپنے آپ کو نقصان پہنچا رہا ہے. کل قیامت کے دن اس کو جو عذاب ہوگا یہی ہوگا کہ اس کے ناخن تانبے کے ہوں گے اور اپنے چہرے کو اور اپنے سینے کو وہ نوچے گا. اور ایک بڑی خطرناک وارننگ سنا کر کے میں بات ختم کر رہا ہوں. یہ حدیث سنیے اور اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر کے سوچئے کہ کہیں اس حدیث کے اوپر ہم اور آپ تو نہیں عمل کر رہے ہیں. اللہ کے نبی فرماتے ہیں, ترمذی کی روایت ہے, یا معاشر من آمن بلسانہ ولم يدخل الایمان قلبہ. اے وہ لوگوں جو زبان سے تو ایمان لائے ہو لیکن دل کے اندر بھی ایمان باطل نہیں ہوا ہے, یعنی اوپر سے مسلمان ہو اندر سے مسلمان نہیں ہو. لا تغتابوا المسلمین, تم مسلمانوں کی غیبت مت کیا کرو. ولا تتبعوا عوراتهم, اور مسلمانوں کی عزت و آبرو کے پیچھے نہ پڑا کرو. کسی کی آبرو کے پیچھے مت پڑو. کسی کا کوئی عیب اگر پا بھی جاؤ تو جہاں تک ہو سکے پردہ ڈالنے کی کوشش کرو, کسی کی آبرو کے پیچھے مت پڑو. میرے بھائی, کسی کی عزت مت اچھالو, کسی کی آبرو مت اچھالو. اللہ کے نبی کہتے ہیں ولا تتبعوا عوراتهم, کسی کی عزت مت اچھالو, اس لیے کہ جو کسی کی عزت اچھالے گا اللہ تعالیٰ جو اس کے پیچھے پڑ جائے گا, اور جس کے پیچھے اللہ تعالیٰ پڑ جائے گا اس کے گھر کے اندر اس کو ذلیل کر دے گا. اگر ہم کسی کی عزت کے پیچھے پڑ جائیں گے تو کل اللہ تعالیٰ ہماری عزت کے پیچھے پڑ جائے گا, اور اپنے گھر میں بیٹھے بیٹھے ہم ذلیل ہو جائیں گے, رسوا ہو جائیں گے. یہ بڑی خطرناک بات ہے میرے بھائی, بڑی خطرناک وعید ہے اس حدیث کے اندر. میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ یہ جو چیزیں ہیں, 9 چیزیں میں نے بیان کی, 10ویں چیز تفصیل سے بیان نہیں کر سکتا, ٹائم ختم ہو چکا ہے. آخری چیز یہ ہے کہ یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. اے انسانوں, تم ایک ماتا پتا کی سنتان ہو, ایک ماں باپ کی اولاد ہو. اگر تم برادریوں میں اور قبیلوں میں بٹے ہو تو ایک دوسرے کی پہچان کے لیے بٹے ہو, اس لیے نہیں بٹے ہو کہ تم ایک دوسرے کو حقیر سمجھو. آج آپ انصاری ہیں, اسی محلے میں کوئی شیخ ہے, اسی محلے میں کوئی خان ہے, تو یہ سب اللہ کے یہاں برابر ہے. ایسا نہیں ہے کہ شیخ کا مقام اونچا ہے اور انصاری کا نیچا ہے, انصاری کا اونچا ہے شیخ کا نیچا, ایسا نہیں ہے.
برادری کی بنیاد پر کوئی اونچا اور نیچا نہیں ہے. ان اکرمکم عنداللہ اتقاکم، اللہ تعالیٰ کے یہاں جو جتنا تقوی والا ہے اس کا مقام اتنا اونچا ہے. ابھی مسکان خان کی جب بات چلی تھی تو ہمارے کچھ بیوقوف بھائی ایسے بھی تھے، انہوں نے مسکان خان کی تعریف کرتے ہوئے فیس بک پر لکھا مسکان تو نے بہت بڑا کارنامہ انجام دیا ہے، مسکان انصاری بہت اچھی لڑکی ہے. کسی نے لکھا سیدہ مسکان نے بڑا اچھا کام کیا، کسی نے لکھا شیخ مسکان نے بڑا، یعنی جو جس برادری کا ہے مسکان کو اس برادری کے ساتھ جوڑ رہا ہے. تو یہ بڑی ہنسی کی بات ہے، یہ مذاق کی بات ہے کہ ہم اپنی برادری کو کریڈٹ دینے کے لیے ہم ایک لڑکی کے سرنیم میں اپنی برادری کا نام جوڑ رہے ہیں. تو برادری کی بنیاد پر کوئی اونچا کوئی نیچا نہیں ہوتا ہے میرے بھائی. یہ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو پیغام دیا ہے. 10 باتیں ہیں، آپ گھر جائیے، قرآن اٹھائیے، قرآن کا 26واں پارہ کھولیے اور ایک بار پھر ٹھنڈے دماغ سے ان 10 چیزوں پر غور کیجئے، اور اگر آپ کے اندر ان 10 چیزوں میں سے کوئی کمی ہے اس کمی کو آپ دور کیجئے. اللہ سے دعا کرتا ہوں رب العالمین ہمیں اسلامی بھائی چارہ کو سمجھنے اور اسے اپنانے کی توفیق عطا فرمائے. یہ جو 10 نصیحتیں کی گئی ہیں سورہ گجرات کے اندر، اللہ یہ 10 نصیحتوں پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آج کا یہ پروگرام ہمارے فرقان بھائی اور ان کے بھائی صدام بھائی اور جن کی بھی محنت اور کوشش سے یہ پروگرام ہوا ہے، اللہ ان کے مال میں، ان کی اولاد میں، ان کے اہل و عیال میں برکت عطا فرمائے. اللہ دین سے ان کی یہ محبت اللہ اس کو قبول فرما لے. اور جتنے ہمارے علماء یہاں آئے ہیں، چاہے وہ قریب سے آئے ہوں دور سے آئے ہوں، اللہ سب کے آنے جانے کو قبول فرمائے. اللہ کہنے اور سننے سے زیادہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین. الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم.